الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وقال وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، پچھلے جمعہ کو آپ کے سامنے اللہ کی دو نعمتوں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا تھا، ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو تفصیل آئی ہے وہ آپ کو بتائی گئی تھی۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا میں رہنے اور سہنے کے لیے بہت سے اسباب اور بہت سے ذرائع پیدا کیے ہیں، لیکن سب کے سلسلے میں اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول نے ایک بات کی تاکید کی ہے کہ افراط اور تفریط سے کام نہ لیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ امت وسط، اور امتیں جو آئی ہیں وہ افراط اور تفریط کا شکار ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کو اگر پڑھیے تو پتہ یہ چلتا ہے اسلام نے ہم کو جن باتوں کا حکم دیا ہے اس میں اعتدال ہے، میانہ روی ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت مفید ہے، بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اللہ یہ کہتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، ان کی یہ صفت ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں اپنے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر اور کہیں بھی مال خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ اقتار سے کام لیتے ہیں، بخل سے، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اسی بات کو ایک جگہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ اپنے اس ہاتھ کو اپنے گردن کے پاس رکھتا ہے تاکہ کسی کو ہاتھ بڑھا کے کچھ دینا نہ پڑے، تو ہمیشہ وہ اپنی گردن کے پاس پکڑے رہتا ہے ہاتھ کو، اور اگر کسی آدمی کو اللہ خوشحال بنا دیتے ہیں تو بعض لوگ اللے تللے اڑاتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی امانت ہے، اس میں نہ تو اسراف کیجئے، نہ تبذیر کیجئے، نہ بخل سے کام لیجئے۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ ایک جگہ کہتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہو تو جیسے مقتدی ہوں، جتنے لوگ ہوں، جہاں تک اس کی آواز پہنچ سکتی ہو اتنی بلند آواز سے پڑھے، نہ شور اور شرابہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ چیخنے اور چلانے کی ضرورت ہے، اور نہ اتنا آہستہ جہری نماز میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو سنائی بھی نہ دے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ستر ڈھکنے کے لیے کپڑا دیا ہے، اس کپڑے کو تم پہنا کرو،
اور جب اللہ کے گھر میں آیا کرو تو جو تمہارے پاس عمدہ اور اچھا کپڑا ہو، نیا نہیں، صاف ستھرا اور اچھا کپڑا ہو، اس کو پہن کے آیا کرو۔ جب اللہ کے گھر میں آؤ تو ایک مرتبہ اپنا چہرہ دیکھ کے آیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کھانا کھائے ہو کچھ لگا ہوا ہے، نزلہ ہوا ہے، کچھ اور چیز لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب اللہ کے گھر میں جاؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھانے پینے میں اللہ کوئی پابندی نہیں کرتے، خوب کھائیے، خوب پیجئے، لیکن ایک چیز سے منع کرتے ہیں، اسراف مت کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالی مسرفین کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ کہتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ اللہ کہتے ہیں جس کا حق تمہارے اوپر ہے سب رشتہ داروں کو حق دے دیا کرو، بہن کا جو حق ہے، ماں کا جو حق ہے، بھائی کا جو حق ہے، اسی طرح سے پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان تمام حقوق کو تم دے دیا کرو۔ اور اگر اللہ نے تمہیں مال کی دولت سے نوازا ہے تو جو مسکین ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اس پر بھی خرچ کیا کرو۔ وہ مال تمہارا تنہا نہیں ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ کوئی مانگنے والا ہاتھ پھیلا دے، زبان سے کہہ دے، اپنے حالات سے یہ ظاہر کرے کہ میں ضرورت مند ہوں، اس کو بھی دے دیا کرو۔ اور جو آدمی زبان سے نہ کہے، اپنے حالات سے اس بات کا اظہار نہ کرے کہ میں ضرورت مند ہوں، اس کو بھی دے دیا کرو۔ یہ تمہارا فرض ہے کہ جس آدمی کو مال کی ضرورت ہے اس کو تلاش کرو، اور تلاش کرنے کے بعد اپنا مال صحیح جگہ پر خرچ کر دیا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان تمام آیتوں سے کہ اسلام نے ہمیشہ میانہ روی کا حکم دیا ہے، اعتدال کا حکم دیا ہے، افراط اور تفریط کا حکم نہیں ہے۔ ہم سب اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں کہ انسان کی 3 بنیادی ضرورتیں ہیں، بعض لوگ 4 کہہ دیتے ہیں، جب 3 گناتے ہیں تو کہتے ہیں روٹی، کپڑا، مکان، اور جب روٹی میں پانی شامل کر دیتے ہیں تو 4 ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کھاتا ہے تو پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انتظام پہلے پانی کا کرتا ہے اور شروع کرتا ہے کھانے سے۔ اور اسی لیے اللہ نے بھی کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، خوب کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام مت لو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو مال ہم کو دیا ہے اس میں افراط بھی نہیں ہونی چاہیے۔ افراط کا مطلب ہے اسراف، تبذیر، اور تفریط بھی نہیں ہونا چاہیے جس کو بخل اور اقتار سے تعبیر کیا گیا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ تو جب آپ فضول خرچی نہیں کریں گے اور بخل سے کام نہیں لیں گے تو میانہ روی ہی اختیار کریں گے۔ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ 3 بنیادی چیز ہیں یا 4، جہاں اللہ نے ہم سب کے جد امجد کے تخلیق کا تذکرہ کیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو قرآن میں کئی جگہ حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور ہر جگہ کچھ انداز الگ ہے، اسلوب الگ ہے، الفاظ الگ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ کہتے ہیں فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، ان کا مجسمہ بنا لیا، روح پھونک دیا، تو ان کی ابتلا اور آزمائش کے لیے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔
ایک درخت تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے کہا اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی اس کو تم لوگ استعمال مت کرنا۔ قرآن میں جگہ جگہ آیا، لیکن شیطان جو ہمارا اور آپ کا ازلی اور ابدی دشمن ہے اور تمام حرکتیں، تمام چالیں ہم کو بہکانے کے لیے کرتا ہے، اس کے متعلق اللہ نے سب جگہ کہا یا بنی آدم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا، دوست مت سمجھنا، اور جب دوست سمجھو گے تو تم کو وہ جہنم کی طرف لے جائے گا، جنت کی طرف نہیں لے جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اس شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ نے یہی کہا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، اے آدم تمہارے لیے، تمہاری بیوی کے لیے یہ شیطان دشمن ہے، اگر اس کے بہکانے میں آ گئے اور اس درخت کو کھا لیا تو تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ فلا یخرجنکما من الجنت فتشقی۔ اور جگہ جگہ اللہ نے جہاں حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا ہے وہاں شیطان کا تذکرہ آتا ہے، قسمیں کھا کھا کر حضرت آدم اور حوا کو بہکانے کی کوشش کی، اور اس کی چال میں دونوں آ گئے اور اس درخت کے پھل کو استعمال کر لیا۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہم کو اور آپ کو اس درخت کی تعیین کے لیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ امرود کا پیڑ تھا یا سیب کا تھا، گندم کا تھا یا جو کا تھا، اللہ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن شیطان نے بہکا کے کھلا دیا، جبکہ اللہ نے کہا آدم تمہارے اور تمہاری بیوی کے لیے یہ شیطان دشمن ہے، اور دشمن تم کو کیا کرے گا؟ جنت جو سکھ کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، جہاں ساری نعمتیں تم کو مفت میں مل رہی ہیں، بغیر کسی محنت اور مشقت کے مل رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے فتشقی، تو اے آدم تم کو محنت اور مشقت کرنا پڑے۔ تشقی یہاں بمعنی تعیبہ ہے کہ آپ کو مشقت ہوگی، تعب اٹھانا پڑے گا، تب جا کے وہ نعمتیں ملیں گی جو جنت میں مفت میں مل رہی ہیں۔ قرآن کی بلاغت اور قرآن کے اسلوب کو دیکھیے، حضرت آدم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اور حوا تمہاری بیوی دونوں کا یہ دشمن ہے، تم دونوں کو جنت سے نہ نکالے، لیکن کہ اللہ کہتے ہیں فتشقی، اے آدم کہیں آپ کو مشقت نہ اٹھانا پڑے۔ اسی بنیاد پر مفسرین کہتے ہیں کہ انسان میں مرد جو ہوتا ہے وہی مال کمانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، مشقتیں اس کو برداشت کرنی، عورتوں کو مشقت نہیں برداشت کرنی۔ عورت تو گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر کی رونق ہے، وہ مجلس میں بازاروں میں نہیں جاتی ہے۔ قرآن کو پڑھیے تو اندازہ ہوتا، اللہ نے فتشقیا نہیں کہا کہ تم دونوں کو محنت کرنی پڑے گی، اللہ کہتے ہیں فتشقی، اے آدم تم کو محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ اور وہ محنت اور مشقت کیا ہے؟ جنت میں تم کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جسم ڈھکنے کے لیے، رہنے کے لیے ساری چیزیں مفت میں ملی۔ ان لک الا تجوع فیها ولا تعرى وانک لا تظمأ فیها ولا تضحى، جنت میں نہ تم کو دھوپ لگتی ہے، آرام اور سکون سے رہتے ہو، نہ تم وہاں ننگے رہتے ہو، جنتی لباس تم دونوں کو ملا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان موجود ہے، لہذا تم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر شیطان کے بہکانے میں آ گئے تو تم دونوں کو دنیا میں اتار دیا جائے گا، جنت میں نہیں رکھا جائے گا، اور دنیا میں جانے کے بعد تم کو لباس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کھانے پینے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنے اس جسم کو ڈھکنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے تم یہ کرو گے۔ تو بظاہر پتہ چلتا ہے کہ کھانا اور پینا، جس کو ہم روٹی کہتے ہیں،
روٹی کے ساتھ پانی بھی آ جاتا ہے۔ یقیناً یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو کھانے اور پینے کے لیے نہ ملے تو اس دنیا میں کیسے رہے گا؟ لیکن اللہ جل شانہ بار بار انسان سے کہتے ہیں کلو وشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب یہاں سے جائے گا جنت کی بہت سی نعمتیں ملیں گی۔ یہاں جو سیب کھاتے ہیں آپ، اگر جنت میں سیب ملے گا دیکھنے میں سیب رہے گا، لیکن اس کی حلاوت، اس کی لذت، اس کی خوشبو دنیا کے سیب سے کہیں بہتر رہے گی۔ تو جب انسان دیکھے گا تو کہے گا یہ تو وہی سیب ہے جو دنیا میں ہم نے کھایا ہے، لیکن دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جن نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے وہی نعمتیں وہاں بھی ملیں گی، لیکن دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں کلو واشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، کھانے پینے میں کوئی پابندی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں سے کہا یہ جو معدہ ہے نا، یہ تمام برائیوں اور تمام امراض کا گھر ہے، اس کو صحیح رکھا کرو۔ اور اس کے صحیح رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا المعدۃ بیت الداء، معدہ جو ہے تمام بیماریوں کا گھر ہے۔ اور ابھی قرآن میں آپ سے کہا گیا کلو وشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف مت کرنا۔ اسراف کا مطلب ہے حد سے زیادہ مت کھانا۔ پیٹ بھر گیا ہے، آسودہ ہو گئے ہو، پھر دوبارہ مت کھاؤ۔ اس طرح کا کام کرو گے تو یقیناً بیماریاں آئیں گی، پریشانی آئے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دو۔ کبھی ایمرجنسی میں کوئی چیز مل جائے تو کچھ گنجائش رہے کھانے کی، یہ نہ ہو کہ ایک دم گلے تک کھا لیے ہیں اب کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ لیکن آج دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر صاحب اتنی دوا لکھ دیے ہیں کیسے میں کھاؤں گا، تو کہیں گے لاؤ 2 پرچہ ایک دوا اور بڑھا دیں گے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ ساری دوائیں ہضم ہو جائیں۔ تو یہاں تو زیادہ کھانے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا 3 حصہ کر لو، ایک حصے میں کھاؤ، ایک حصے میں پانی رکھو، اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو تاکہ آسانی سے سانس آ جا سکے، اور کبھی کوئی چیز ایمرجنسی میں مل جائے تو اس کو کھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک حکیم کو بھیجا، ایک ڈاکٹر کو بھیجا، کافی دنوں تک وہ رہے لیکن کوئی بیمار نہیں آتا تھا، بیٹھے رہتے تھے، کوئی دوا لینے نہیں آتا تھا۔ تب انہوں نے 1-2 آدمیوں سے پوچھا رے بھائی تم لوگ کیا استعمال کرتے ہو کہ بیمار نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک کی خواہش باقی رہتی ہے چھوڑ دیتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ دبا کے کھاؤ، اس کے بعد پھر کھا لو، پھر کھا لو، کھائے چلے جاؤ یہاں تک ڈکار آ رہی ہو، پیٹ کہہ رہا ہو کہ بس کرو، لیکن اس کے باوجود کھائے چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں تو یہ تھا کہ بھوک لگے تب کھاؤ، اور ابھی خواہش باقی رہے تب چھوڑ دو۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو آپ یقین کیجئے کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ موسمی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے آدمی کا ہے اثر انداز ہوتی ہیں، کبھی نزلہ ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی کوئی وائرل پھیل جائے تو پتہ چلا دست ہو رہا ہے، کسی کو کیا ہے لوز موشن ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن وہ کوئی بہت گہرا مرض نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ لا علاج ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے کہا کلو وشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف مت کرنا۔ اسی طرح سے پانی کے متعلق ہم کو اور آپ کو قرآن میں جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
جتنی جاندار چیزیں ہیں ان کی بقا، ان کا تحفظ پانی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس پانی کے بارے میں اللہ نے ہم سے اور آپ سے کئی جگہ سوالات کے انداز سے پوچھا، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ کہتے ہیں جس پانی کو تم لوگ پیتے ہو، گھٹا گھٹ صاف ستھرا پانی، میٹھا پانی، ہم لوگوں کا جو علاقہ ہے عام طور سے پانی میٹھا ہوتا ہے، لیکن جنوب کے علاقے میں چلے جائیے تو وہاں کھارا پانی ہوتا ہے، کپڑا دھلنے کے لیے الگ اور دوسرے استعمال کے لیے الگ، پینے کے لیے مختلف کنویں کا پانی لے آتے ہیں جو پانی میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو جو پانی ہے، چاہے آپ کپڑا دھوئیں، چاہے آپ نہائیں، چاہے آپ برتن دھوئیں، چاہے آپ گاڑی دھوئیں، سب وہی میٹھا صاف ستھرا پانی۔ اللہ کہتے تم اس کو اتارتے ہو یا میں اتارتا ہوں؟ اللہ خود کہتے ہیں یہ میں اتارتا ہوں۔ اور اللہ پانی ایک مقدار میں اتارتے ہیں، اور وہی پانی اگر اللہ چاہیں تو زمین کی تہ میں لے کے چلے جاتے ہیں، پھر انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ اس پانی کو نکالے۔ سورہ ملک میں آپ پڑھیں گے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ پانی جو تم لوگ پیتے ہو اگر زمین کی تہ میں لے کے چلا جاؤں تو کیا کوئی قدرت ہے، کوئی طاقت ہے جو صاف ستھرے پانی کو نکالے؟ یقیناً جواب یہی ہے کہ نہیں۔ اور آج بھی ہم لوگوں کے ہاں جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو پانی کی سطح نیچے ہو جاتی ہے، موٹرز نہیں پانی اٹھاتا ہے، نل نہیں پانی اٹھاتا ہے، لیکن اس پانی کے سلسلے میں ہم آپ کیا کرتے ہیں ہم کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب وضو کرتے تھے تو ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے، اور غسل کرتے تھے تو ایک سا استعمال کرتے تھے۔ موٹا حساب ہے، ایک بالٹی سے نہاتے تھے، ایک لوٹے سے وضو کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت سعد، وہ نہر کے پاس بیٹھ کر وضو کر رہے تھے اور بار بار چہرہ دھوئے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، کلی کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا جب گزر ہوا وہاں سے تو اللہ کے رسول نے کہا، اے سعد یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ اسراف کیوں کر رہے ہو؟ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بہتا ہوا پانی ہے، اس میں 100 مرتبہ میں اگر ہاتھ ڈبا دوں تو یہ ناپاک تو ہوگا نہیں، یہ تو ماء جاری ہے، اور بہتے ہوئے پانی کو اس طرح سے اگر کوئی وضو کرتا ہے تو وہ ناپاک تو ہوتا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اسراف میں داخل ہے، اور الفاظ اللہ کے رسول کے تھے، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر بہتی ہوئی نہر ہو وہاں بھی وضو آپ کریں تو زیادہ اسراف نہ کریں، پانی نہ خرچ کریں۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا، بدو دیہات کا، آتے تھے تو سیدھے سادے الفاظ میں اللہ کے رسول سے مسائل پوچھتے تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول وضو کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول نے اس کے سامنے جب وضو کیا تو سوائے سر کے مسح کے تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، ہَكَذَا الْوُضُوءُ، اس طرح سے وضو کیا جاتا ہے۔ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ، اور اس سے زیادہ جو استعمال کرے گا 3 مرتبہ سے زیادہ، 1 مرتبہ تو دھونا تمام اعضاء کا ضروری ہے، اگر پانی نہیں پہنچتا ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ دوسری مرتبہ آپ دھوتے ہیں، بہرحال کا ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول نے کبھی کبھی 2 مرتبہ دھویا ہے، اور اخیر کا درجہ صرف 3 ہے، 3 سے زیادہ نہیں دھونا ہے۔
جہاں تک رہا سر کا مسح کرنا، وہ صرف ایک مرتبہ کیا جائے گا، اس لیے کہ 3 مرتبہ اگر مسح کریں گے تو وہ مسح نہیں رہے گا، وہ غسل ہو جائے گا، دھونا ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 سے زیادہ نہیں، اور اگر 3 سے زیادہ کوئی دھوتا ہے تو اللہ کے رسول نے 3 لفظ استعمال کیا، فقد اساء وتعدى وظلم، اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا۔ نبی جو شارع ہیں، نبی جنہوں نے شریعت کی تمام وضاحتیں کر دی ہیں، اگر انہوں نے 3 مرتبہ دھویا ہے تو تم اس حد کو پار مت کرو، اور اگر تم بڑھ کے متقی بن کر 4 مرتبہ 5 مرتبہ دھوتے ہو تو اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ نبی کے بتائے ہوئے حدود سے کسی آدمی کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ قرآن بھی بار بار ہم سے کہتا ہے، احکامات بیان کرنے کے بعد تلک حدود اللہ فمن تعدی فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے جو آدمی تجاوز کرے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول جو شرعی ضرورت تھی پانی کے استعمال کی، اس میں بھی ایک خاص مقدار میں استعمال کرتے تھے۔ کسی کے ذہن میں یہ شک نہ پیدا ہو کہ ایک کسان ہے، کھیت میں سے آ رہا ہے، دھان کاٹ کے آ رہا ہے، پیروں میں مٹی لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی جانور پالتا ہے، گیا سار میں دودھ دوہنے کے لیے گوبر اوبر ادھر ادھر لگا ہے، تو کیا وہ ایک لوٹے میں وضو کر لے گا؟ مراد یہ ہے کہ جتنے پانی کی ضرورت ہو اتنا استعمال۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب کنویں سے نکالنا پڑتا تھا تو آدمی سوچ سمجھ کے ایک لوٹا سے وضو کرتا تھا، ایک آدھ بالٹی سے غسل کر لیتا تھا۔ اور جب سے یہ موٹر اور ٹوٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، کھول کے ٹوٹی بیٹھ جاتے ہیں، پانی گرتا رہتا ہے، ایک آدھ بالٹی گر جاتا ہے اور ان کا وضو نہیں ہوتا۔ یہاں پتہ چلا کہ ٹھوڑی نہیں بھیگتی ہے، یہاں کان کی لو نہیں بھیگتی ہے۔ اسی طرح سے غسل جب کرتے ہیں نل کھول کر بیٹھ جائیں گے، کتنا پانی گر رہا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن جاڑے کا دن جب آ جاتا ہے اور جب پانی گرم کرنا رہتا ہے چولہے پر یا اسٹوو پر یا کہیں اور، تو اس وقت ایک بالٹی پانی میں تھوڑا سا ملا کے غسل کر لیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ آرام سے غسل کرتے ہیں تو اس میں اسراف کرتے ہیں، پانی زیادہ خرچ کرتے ہیں، اتنا نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ آج دیکھا ہوگا جہاں گاڑیاں دھلتی ہیں وہ تو چھوڑ دیجئے، اپنی گاڑی بھی کوئی آدمی دھوتا ہے تو بس نل کھولا، پائپ لیا، مار دیا، پوری گلی کیا ہے پانی سے بھر جاتی۔ اور جو آدمی چلتا ہے اس کو پریشانی ہوتی۔ ایک آدمی موٹر لگائے ہے، چلا دیا، ٹنکی بھر گئی، گر رہا ہے پانی، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جب باہر کا کوئی آدمی کہے پنیا گرت ہے، اچھا تب جا کے بند کر۔ تو یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہماری اور آپ کی بات پرس ہوگی۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ پانی میرے گھر کا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنے میں پورا احتیاط برتیے۔ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں، آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں پانی کم پیو گے تو پریشانی بڑھ جائے گی، پتھری ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کی ایک مقدار ہمارے جسم میں رہنا چاہیے، اور اس کے استعمال میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے۔ نہ بہت زیادہ پیے کہ بار بار دوڑنا پڑے جاڑے کے دنوں میں، اور نہ اتنا کم پیے کہ آدمی کو بیماری لاحق ہو جائے اور آدمی پریشان ہو جائے۔ پتھری وغیرہ کی شکایت آج کل عام ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو شریعت نے پانی کے لیے جو اہتمام کیا ہے، جو ہم کو اور آپ کو تاکید کی ہے، اللہ کے رسول نے کہا کسی تالاب میں کسی گھاٹ پر پیشاب اور پاخانہ مت کرنا،
صحیح ہے کہ آج لوگ گھاٹ استعمال نہیں کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے گھر میں نہاتا ہے، اپنے گھر میں وضو کرتا ہے زیادہ تر لوگ، لیکن اگر کہیں تالاب میں نہانا ہو، کسی ندی کا گھاٹ ہو، تو جہاں آدمی نہاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، وہاں آدمی کو پیشاب اور پاخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک راستہ ہے، اس میں آپ رات میں اٹھے ہک کے چلے گئے اندر، تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ کسی نے دیکھا نہیں، لیکن جتنے لوگ صبح کو جائیں گے وہ آپ کو لعن طعن کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا اتقوا الملاعن الثلاثہ، 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آدمی پیشاب اور پاخانہ کرتا ہے تو لوگ لعن طعن کرتے۔ پہلے زمانے میں رہٹ چلتی تھی، اور رہٹ کا پانی نہ جانے کہاں کہاں جاتا تھا۔ یہ جو براہیم شہید کہلاتا ہے، وہاں ایک رہٹ تھی، اس سے پورے علاقے میں جاتا تھا مان کے پوروا تک پانی۔ تو جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، نالی سے جو پانی جاتا تھا، اس پانی کو بعض مرتبہ وہاں جو آدمی رہتا پیاس لگتی اٹھا کے پی لیتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس پانی میں کوئی پیشاب نہیں کرے گا، اس پانی میں کوئی گندگی نہیں کرے گا۔ لیکن آج جہاں کھڑے ہو جائیں بس ہم کو آزادی ہے، چاہے جو چاہیں جہاں چاہیں پیشاب کر دیں، جہاں چاہیں پاخانہ کر دیں، راستہ ہو، گھاٹ ہو، کہیں نالی ہو، پانی جا رہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جبکہ شریعت نے اتنا اہتمام کیا کہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے خرچ کرنے میں احتیاط برتا کرو، چاہے نہانا ہو، چاہے دھونا ہو، چاہے کپڑا دھونا ہو، گھر دھونا ہو، چاہے گاڑی دھونا، سب میں احتیاط۔ اس لیے کہ یہی پانی سب جگہ آپ استعمال کرتے ہیں۔ گھر میں آپ پودا لگاتے ہیں، گلاب کا پھول لگاتے ہیں، کوئی گھاس لگاتے ہیں، اس کو بھی پانی چاہیے۔ کھیتی باڑی کا جو لوگ کام کرتے ہیں، کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے بھی پانی چاہیے۔ جتنے جانور ہیں، جتنی حیات جس کے اندر ہے، سب کو پانی کی ضرورت ہے۔ پہلے لوگ باقاعدہ اپنے گھروں میں کسی ڈبے میں کسی چیز میں پانی رکھ دیتے تھے کہ جو پرندے آئیں گے وہ پانی پی لیا کریں گے۔ آج تو انسان کو بھی پانی دینے کے لیے انسان تیار نہیں، اور پانی کے لیے باقاعدہ حکومتوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ یہ ندی ہمارے یہاں سے بہتی ہے، ہم اس کا پانی دوسرے صوبے میں جانے نہیں دیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی پانی کے لیے باقاعدہ جنگیں ہوں گی۔ تو اللہ نے کہا کلو واشربو ولا تسرفو انہ لا يحب المسرفین۔ اے لوگوں، کھاؤ پیو، اس سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن پانی اور کھانا ضائع مت کرو۔ جب دعوتیں ہوتی ہیں، دیکھا ہوگا 50 آدمی پکا لیتے ہیں کھانا 150 آدمی کا، ٹھیک ہے، آپ نے پکوا لیا، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اگر 50 آدمی کے کھانے کے بعد بچتا ہے تو اس کھانے کو تقسیم کروا دیجئے نا، رشتہ داروں کو دے دیجئے، غریبوں کو دے دیجئے، یتیموں اور مسکینوں کو دے دیجئے۔ لیکن فخر سے کہتے ہیں 3 دیگ بریانی پکوایا تھا، 1 ختم ہوئی، 2 کو گڑوا دیا۔ کھانا اس لیے نہیں پکایا جاتا کہ اس کو گڈھا کھود کے گڑوایا جائے۔ کھانا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ آپ کیجئے۔ کبھی کبھی جائیے کسی شہر میں جہاں گندگیاں پھینکی جاتی ہیں، کوڑا کباڑ، اس میں سے چن چن کے بہت سے لوگ روٹی کا ٹکڑا مل جاتا ہے، کہیں سیب کی ایک قاش مل جاتی ہے، اس کو وہ کھا کے اپنی زندگی گزارتی، اور آپ فخر کے طور پر کہیں کہ 2 دیگ بریانی میں نے گڑوا دیا۔ گڑوائیے مت، تقسیم کر دیجیے۔ اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ پکوا لیا ہے تو پڑوس میں دوسرے لوگوں کو بھیج دیجیے، اور کب بھیجیے؟ جب ٹھیک ٹھاک رہے۔ یہ نہیں کہ رات میں پکی ہے، صبح کو دوپہر کو جب آپ سو کے اٹھے ہیں، تھکان دور ہو گئی ہے، جب اس میں سے مہک آنے لگی ہے خراب ہونے کی، تب جا کے آپ بھیجیں، ایسا مت کیا کیجیے۔
कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। और यही वजह है कि अल्लाह और उसके रसूल ने बहुत ज्यादा जोर दिया है, जितना खाने की जरूरत हो उतना पकाइए। आजकल तो घरों में सबके यहाँ फ्रिज आ गया है, फ्रीजर आ गया है। बहुत से लोग कहते हैं बासी नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर पक गया है फेंकिए मत। अगर आप दूसरों को देने का दिल नहीं है तो कम से कम फ्रिज में रख लीजिए और उसको आप खुद गर्म करके सुबह को खा लीजिए। खाना जाए मत कीजिए, इसलिए कि खाना बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। और यही वजह है कि अल्लाह ने जहां भी तज़किरा किया, सूरह मरियम पढ़िए, हजरत मरियम को हमल ठहर गया तो अल्लाह ने वहां बाकायदा पहले पानी का बंदोबस्त किया, एक नहर जारी किया। उसके बाद हजरत मरियम से कहा हुज्जी इलैकी बिजिज़इन नखला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। उसके बाद कहा जो खजूर का दरख्त तुमको दिखाई दे रहा है उसमें फल नहीं है, लेकिन तुम हिलाओ मैं फल उससे उतारूंगा और पक्की खजूर तारो ताजा उतरेगी। लेकिन जब अल्लाह कह रहे हैं तो आगे कहते हैं फकुली वशरबी वकर्री आइन, ऐ मरियम खाओ और पानी पियो। इंतजाम आदमी पानी का पहले करता है, लेकिन जब खाने बैठता है तो पहले खाता है और आखिर में पानी पीते हैं। और आजकल के तो डॉक्टर कहते हैं खाने से 1 घंटा पहले, खाने के 1 घंटा के बाद। ठीक है, अगर आप अमल कर लेते हैं मैदा सही रहेगा, मजबूत रहेगा। लेकिन एक आदमी को प्यास लगी है खाने के वक्त, इंतजार करेगा 1 घंटा? नहीं इंतजार करेगा। तो थोड़ा सा पी लीजिए, ज्यादा मत पीजिए। इसलिए कहते हैं जो ग़िज़ा हमारे पेट में जाती है वो जब पकना शुरू होती है उसी वक्त फौरन पानी पी लेंगे तो सैलाब आ जाएगा। जो पक रहा है खाना वो ठंडा हो जाएगा और फिर आपको बदहजमी पैदा हो जाएगी, पेट कमजोर हो जाएगा। तो फकुली वशरबी वकर्री आइना, यहां अल्लाह कहते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफू। जहां तक रहा दूसरी चीज जो लिबास है जिससे हम अपना तन ढकते हैं, कुरान ने एक आयत अल्लाह ने जिक्र किया है, या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। दूसरी जगह अल्लाह जहां अपनी नेमतों का तस्करा कर रहे हैं सूरह नहल में, वहां अल्लाह कहते हैं सराबील तक़ीकुमुल हर व सराबील तक़ीकुम बअसकुम। अल्लाह ने कहा हमने लिबास उतारा है, इसका मतलब तुम्हारा दखल नहीं है। रुई मैं पैदा करता हूं, दूसरे सामान मैं पैदा करता हूं, उससे तुम लोग लिबास अपना बनाते हो। तुम्हारे बस का नहीं है एक रुई का पेड़ लगाकर उसमें तैयार करना और फिर तोड़ना, धागा बनाना, ये सब का सब तुम करते हो, लेकिन रुई अल्लाह ताला बनाते हैं और पैदा करते हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि ये लिबास जो है उसका काम क्या है, हमारे जिस्म के लिए सातिर होता है, ढका रहता है। जिन आज़ा के खुलने से एक सलीमुल फितरत इंसान को हया और शर्म आती है, वो इसको बर्दाश्त नहीं करता है कि उसका ये हिस्सा खुला रहे, तो वो ढाकने की कोशिश करता है, चाहे लुंगी हो, चाहे पायजामा हो, चाहे चादर हो, किसी भी चीज। और यही वजह है कि जन्नत में भी आदम और हव्वा को जो लिबास मिला था वो जिस्म के लिए सातिर था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस दरख्त को इस्तेमाल किया जन्नती लिबास उतार लिया। और इंसान की फितरत में जो शर्म और हया है जो हमारे जद्द अमजद के दिल में थी, उसकी वजह से वो जन्नत के पत्तों को, दरख्तों को लेके अपने जिस्म को ढांकने लगे। और आज जब हया और शर्म इंसान की फौत हो जाए तो चाहे नंग धुड़ंग घूमे, चाहे जैसे भी जाए, किसी और के यहाँ होगा कि जितना बड़ा नंगा होगा उतना बड़ा बुजुर्ग होगा। लेकिन इस्लाम ये कहता है जितना अपने आप को ढांके रहोगे, छुपा के रखोगे, तभी तुम बुजुर्ग होगे। उन चीजों को खोल कर रखोगे तो कभी नहीं होगे।
دوسری چیز لباس کا ہے زیب و زینت. لباس آدمی اس لیے پہنتا ہے کہ اس کا جسم، اس کے اعضاء انسان کو اچھا دکھائی. یہ نہیں ہوتا کہ پورا 20 میٹر تھن کا آپ لے آئیے اور کرتا پاجامہ پہنا سلا کے پورا سڑک کیا ہے صاف کرتے ہوئے جائیے یا بہروپیہ بن جائیے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لباس ایسا ہو جس سے زیب و زینت، لباس ایسا ہو جس سے ٹھنڈک اور گرمی میں انسان بچ سکے. یقینی طور پر یہ لباس کی خاصیت ہے. اب اگر اس لباس میں اسراف کیا ہوگا؟ ایک دم باریک لباس پہنے جس سے سطر ڈھکے نہ، تمام چیزیں دکھائی دیں. اتنا چست پہنے کہ تمام نشیب و فراز دکھائی دے. یقینی طور پر یہ شرعی لباس نہیں ہے. شرعی لباس ساتر ہوتا ہے اور جسم کے لیے زیب و زینت کا سامان بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کہا تھا، بہت سی عورتیں لباس پہنے ہوئے رہیں گی لیکن ننگی رہیں گی. اس زمانے میں ہو سکتا ہے آدمی کی سمجھ میں نہ آتا کہ ایک آدمی لباس پہنے ہوئے ہے کیسے ننگا رہے گا. لیکن آج جو عورتیں ہمارے گھروں میں لباس پہنتی ہیں، اگر ذرا سا گھر والے اس پر تاکید نہ کریں یا تو اتنا باریک ہوتا ہے کہ سارے اعضاء دکھائی دیتے، یا اتنا چست ہوتا ہے کہ سب نشیب و فراز دکھائی دیتا ہے. اور اسی طرح سے کچھ چیزوں کی اللہ کے رسول نے ممانعت کی. مردوں کے لیے کہا یہ جو ٹخنا ہوتا ہے اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اور یہ ہر وقت ہے، صرف نماز کے وقت نہیں. بہت سے لوگ پینٹ پہنتے ہیں، جب مسجد میں آئیں گے جلدی سے اسے اٹھا لیں گے اور نماز پڑھ کے جائیں گے تو چلے جائیں گے. ایسا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مسبل ازار ہوگا، ٹخنوں کے نیچے جس کی لنگی، جس کا پائجامہ، جس کا کیا ہے پینٹ ہوگا، اللہ اس کی طرف نظر عنایت نہیں کریں گے. لیکن وہاں ایک لفظ ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں تکبر کی وجہ سے اگر ایسا کرتا ہے تب اللہ نہیں دیکھیں گے. تو اگر آپ کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، تو اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ ٹخنے سے نیچے نہیں رہنا چاہیے تو آپ اوپر کر لیجئے نا. اللہ کے رسول تو نصف ساق تک پہنتے تھے. اگر نصف ساق تک ہم لوگ نہیں پہنتے ہیں، ہم کو خراب لگتا ہے تو نیچے کر لیجئے، لیکن نیچے جانے کی اجازت ٹخنے تک. اگر کوئی فیشن آ جائے تب دیکھ لیجئے بڑے بڑے لڑکے کے آج کل جو چست پیجامہ پہنتے ہیں نصف ساق رہتا ہے. جب مولوی کہتے تھے تو بحث کرتے تھے کہ وہ تکبر کے لیے اگر کریں گے تب غلط ہے، لیکن آج جب فیشن ہو گیا ہے چست پیجامہ پہننے کا تو باقاعدہ کیا ہے اس کو لوگ کیا ہے جتنے لڑکوں کو دیکھیے گا ٹخنے سے بہت اوپر رہتا. اتنا بعض مرتبہ مولوی حضرات بھی نہیں پہنتے، لیکن ان کے سامنے ان کا نمونہ ہے. ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ. حضرت عثمان غنی کو اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجا کہ جاؤ مکے والوں سے بات کرنا. تو جب حضرت عثمان پہنچے اپنے رشتہ داروں کے یہاں تو ان لوگوں نے کہا عثمان کس لیے آئے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول کے نمائندے کی حیثیت سے آیا ہوں اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے دیکھا حضرت عثمان کو 3-4 مرتبہ اوپر سے نیچے اور کہا تم سے ہمارے سردار بات کریں گے؟ ہمارے سردار تو اس کی وقات، اس کا احترام کرتے ہیں جس کا ازار ایڑیوں میں جاتا ہو، زمین پر گھسیٹ کر جو چلتا ہو اس کو بڑا سمجھتے ہیں. لہذا تمہارا ازار تو یہاں ہے، تم سے تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. قربان جائیے صحابہ کرام پر. اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس لیے دین کے وہ عاشق تھے، دین کے دیوانے تھے، اپنے نبی کے عاشق تھے. حضرت عثمان غنی نے صرف اتنا کہا ہاکذا ازار رسول اللہ، میرے نبی کا ازار پیجامہ لنگی ایسا تھا
عثمان کا بھی ایسا ہی رہے گا، تمہارے کہنے پر ایک ہی انچ نیچے میں نہیں کروں گا، تم بات کرنا چاہو بات کرو، نہ کرنا چاہو مت کرو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ روٹی، کپڑا، مکان، تو روٹی اور پانی کے متعلق ابھی آپ سے بتا چکا ہوں کہ کھائیے پیجیے، کوئی ممانعت نہیں، اسراف مت کیجیے۔ اور لباس کے سلسلے میں ابھی آپ سے بتا، لباس ساتر ہو، لباس آپ کے جسم کے لیے زیب و زینت کا سامان ہو، ٹھنڈک اور گرمی سے بچائے، اور اللہ کے رسول نے مردوں کے لیے جن چیزوں کی ممانعت کی ہے اس کا اہتمام کیجیے۔ ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہ جائے، عورتوں کا لباس مرد نہ پہنے۔ اسی طرح سے آدمی اگر لباس پہن کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہو تو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ ریشمی لباس کی بھی ممانعت آئی ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جہاں تک ہے ریشمی لباس بھی وہ پہن سکتی ہیں، ان کا ٹخنا بھی ڈھکا رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اور چیزیں جو ہیں اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ ان کے جسم کی ساخت کا پتہ نہ چلے۔ آج کل بہت سے کپڑے اتنے باریک آتے ہیں کہ اگر اس میں استر نہ لگائیے تو پورا جسم دکھائی دیتا۔ بعض مرتبہ ہماری بچیاں، ہمارے گھر کی عورتیں کہتی ہیں جاپان سے جو آتا ہے کپڑا یا گجرات سے جو سورت سے آتا ہے اس میں آستین نہیں رہتی، پہنتی آپ ہیں۔ اگر آپ آستین والا پہنیں گی تو کمپنی والے آپ کے لیے اتنا ہی کپڑا دیں گے جس سے آستین ہو، لیکن جب آپ آستین کو چھوٹی کرتی چلی جائیں گی تو کمپنی والے اور چھوٹا کر دیں گے۔ پہلے غیر مسلموں میں بھی جو ساڑی پہنتی تھی، جو بلاؤز پہنتی تھی، پورا جسم ڈھکا رہتا تھا، بلکہ چہرے پر بھی باقاعدہ کیا ہے وہ ساڑی کا ایک حصہ ڈال کے چلتی تھی تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے اوپر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ڈھیلا ہوتا چلا جا رہا ہے، پورا بدن دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے لباس کے سلسلے میں ہم کو اور آپ کو پوری پابندی کرنا چاہیے اور گھر کے بچوں اور بچیوں کو باقاعدہ پابند بنانا چاہیے۔ کبھی کبھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کیا مولوی صاحب پینٹ پہن کے نماز نہ ہوئی؟ مفتی صاحب سے پوچھئے گا، لیکن شرعی جو حکم ہے لباس کیسا ہوتا ہے؟ ساتر ہوتا ہے، زیب و زینت اور ٹھنڈک اور گرمی سے بچا، کلی دار ہو بغیر کلی کا ہو، جیسا بھی ہو کوئی بات نہیں، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل تو اتنا چست ہوتا ہے کہ بعض لڑکوں کو دیکھیں گے ہر وقت بنیان اندر کرتے رہتے، ان کو خود معلوم ہے کہ جب میں رکوع میں جاؤں گا، سجدے میں جاؤں گا تو سطر کھل جائے گا اور ہو سکتا ہے پیچھے جو آدمی ہو اس کی نگاہ پڑ جائے، اس کی بھی نماز خراب ہو جائے، اس لیے کہ ورنہ بار بار بنیان کو اندر نہیں کرتا۔ اگر اسی طرح سے کرنا ہے تو ڈھیلا ڈھالا پہنیے نا۔ کچھ لوگ باقاعدہ یہاں تک پہن کے آئیں گے اور کہیں گے کیا بنیان پہن کر نماز نہیں ہوتی ہے؟ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس کا فتویٰ مفتی صاحب سے پوچھنا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کپڑا نہ ہو تو ننگے بھی نماز ہو سکتی، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑے گا۔ کسی شادی میں جاتے ہیں آپ، کسی اور فنکشن میں جاتے ہیں تو بنیان پہن کے جاتے ہیں، تب تو وہاں کئی مرتبہ دیکھیں گے کون سا جوڑا کس رنگ کا ہو، جوتا کس کلر کا ہے، اور باقاعدہ پہن جاتے ہیں اور اس میں سے چن کے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آنا ہو تو پیدل چلے آتے ہیں۔ وہ لنگی جو سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ دھوتے ہیں، بہت سے لوگ وہی لنگی پہن کے چلے آتے ہیں، جو بغل میں کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں فرشتے آتے ہیں، کچا لہسن کچی پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع اسی لیے ہے تاکہ اس کی بدبو سے فرشتوں کو ناگواری نہ ہو، کسی مسلمان کو ناگواری نہ ہو۔ بلکہ فقہا تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کسی کو ایسا پھوڑا نکلا ہو جس سے انسان کو دیکھ کر گھن آتی ہو، نفرت پیدا ہوتی ہو، تو گھر میں نماز پڑھ لیا، مسجد میں مت آیا کرو تاکہ دوسروں کی نماز خراب کرو۔
جہاں تک مکان کا مسئلہ رہا، قرآن نے جہاں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے سورہ نحل میں، وہاں چھوٹا سا لفظ ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ گھر آدمی اس لیے بناتا ہے سکون اور آرام ملے۔ بیت الانسان جنتہ، انسان کا اپنا گھر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا بعض مقولہ ہے کہ جنت کی طرح ہے، جیسے جنت میں پوری آزادی ہے ویسے ہی گھر میں آپ اپنے آزاد رہتے ہیں، جہاں چاہیں بیٹھ جائیں، جہاں چاہیں سو جائیں۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت ہے 5 کمرے کی 20 کمرے کا مکان بن رہا ہے۔ ایک فیملی ہے جس کا گزر ایک گھر میں ہو سکتا ہے، 3 4 گھر بناتا ہے اور سارے گھر بند رہتے ہیں اور فخر سے کہتا ہے 4 ٹھو گھر ہے، ایک ٹھو لکھنؤ میں ہے، ایک ٹھو دلی میں ہے، ایک ٹھو گھر ہے یہاں اور فلاں جگہ۔ کس لیے؟ اگر آپ بنوائے ہیں کرائے پہ دے دیجئے نا، کسی غریب کو دے دیجئے، مفت میں دے دیجئے، رہے گا وہ تو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ جب انسان گھر بناتا ہے اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہوتا ہے تو جو ہمارا دشمن ہے شیطان، وہ بسیرا کر لیتا ہے، جنات، اور وہ ہم کو اور آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کی ضرورت تو یہ تینوں چیزیں ہیں، روٹی، کپڑا، مکان۔ لیکن مکان جتنی ضرورت ہو، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہو، آپ اپنی حیثیت کے مطابق آرام دہ، راحت اور سکون کا مکان بنائیں، اور اس مکان میں جب آپ رہیں گے اللہ کی یاد، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے تو وہ گھر آپ کے لیے باعث سکون ہوگا۔ لیکن آج اس کا الٹا ہوتا ہے، جس گھر میں رہنے والے ہیں اس بیچارے کے پاس تو مکان نہیں، اور جہاں رہنے والے نہیں ہیں 55 ٹھو 66 ٹھو مکان اور خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم کو ان تمام چیزوں پر سوچنا چاہیے۔ دوسری قومیں تو اس معاملے میں بہت زیادہ سوچتی ہیں، لیکن یہاں تو یہ ہے کہیں سے آ گیا پیسہ، پہلے مکان کھڑا کر دو، چاہے چھت ڈھلے نہ ڈھلے لیکن لمبا مکان شروع کر دو۔ جتنی ضرورت ہے اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی رہو، محل میں رہو، کوٹھی میں رہو، قلعہ میں رہو، دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا، فرشتہ آئے گا، آپ کی روح نکال کر چلا جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوٹھیوں میں رہنے کی گنجائش ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، شوق سے بنائیے، لیکن اس میں اسراف مت کیجیے، تبذیر مت کیجیے، بلا وجہ کی لٹائیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی میں قریب میں ایک صاحب کے گھر گیا تھا تو استنجا خانے میں گیا تو جو ٹائل لگا ہوا تھا اس پر تتلیاں بنی ہوئی تھیں، گلاب کا پھول بنا ہوا تھا۔ جب آدمی استنجا کے لیے جاتا وہاں ضرورت کے لیے جاتا، وہاں تتلی دیکھنے نہیں جائے گا، وہاں گلاب کا پھول دیکھنے نہیں جائے گا، لیکن چونکہ اللہ نے دے رکھا ہے پیسہ، جتنا چاہے لگا دو۔ آج کل زمین میں جو ٹائل لگاتے ہیں اتنی چکنی ہوتی ہے کہ جب آدمی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، جب پھسلتا ہے تو یہ سب کا ہے ٹوٹ ٹاٹ کے برابر ہو جاتا ہے، تب آدمی کہتا ہے کچکے مکانوا اچھا رہا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق ہے۔